السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، میں نے چینل پہ پی پی ایس سی کی انگلش سیریز شروع کی ہوئی ہے، جس کے ہم نے ایڈیمز بھی پڑھے ہیں، اور آج ون ورڈ سبسٹیٹیوشن کا لیکچر 1 سیریز 1 سے 30 تک ایم سی کیوز ہم دیکھیں گے، جن کے اردو میننگ بھی میں دیا کرتا ہوں۔ پورے یوٹیوب پہ کوئی بھی ایسا چینل نہیں ہے جو بالکل آنسرز، جو ان کے جوابات ہیں کسی بھی کوشچن کے، کسی بھی ایم سی کیوز کے جو بھی جوابات ہیں ان کے ٹھیک ہونے کی گارنٹی دے، پر میں آپ کو اپنے آنسرز جو میں اپنے چینل پہ دوں گا انشاءاللہ وہ گارنٹیڈ ہوں گے اور ویریفائڈ ہوں گے، آپ کو دوبارہ گوگل کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور نیچے میں نے لکھا بھی ہے 100% ویریفائڈ کوشچن فرام میریم ویبسٹر امریکن ڈکشنری ہے، وہاں سے میں نے سارے ویریفائڈ کیے ہوئے ہیں، اور مکمل میں الگ الگ پورشن، الگ الگ پلے لسٹ بنا کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا کروں گا۔ جس کو جو پورشن کرنا ہوگا اس کو ڈھونڈنا نہ پڑے، وہ اسی فولڈر میں جا کے وہی سیریز کر لے۔ مارکیٹ میں بہت ساری بکس بھری پڑی ہیں، بہت سارا میٹیریل اویلیبل ہے، ویب سائٹس پہ بھی اویلیبل ہے، پر وہ بہت ارریلیونٹ ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ ہو جاتا ہے کسی بھی پوسٹ کے لیے۔ تو میں جو سیریز لے کے آیا ہوں، میں نے بھی یہیں سے پڑھا تھا، بہت سارے سالوں کی محنت ہے، بہت سارے طریقوں سے میں نے اس کو آبزرو کر کے نکالا ہے، جو میں نے خود ریڈ کیا اور اس نے مجھے بہت فائدہ دیا۔ وہی چیزیں، وہی سب کچھ میں اس کو آپ کے لیے لے کے آیا ہوں ویب سائٹ پہ، تاکہ آپ لوگ فائدہ حاصل کر سکیں۔ سینو اینٹو بھی کریں گے ہم لوگ، ون ورڈ سبسٹیٹیوشن بھی آج شروع کر لیا، ایڈیمز بھی کیے ہیں اور ود میننگز کر رہے ہیں، اور اپنے ہی کنسیپٹ سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور انشاءاللہ جس طریقے سے میں سلائیڈز بنا رہا ہوں اردو میننگ کے ساتھ، یا پڑھا رہا ہوں کنسیپٹ کے ساتھ، جو اپنے آپ کو شیئر کیا کرتا ہوں آپ سے، اگر آپ وہ 1 یا 2 بار ویڈیو کو دیکھتے ہیں یا کرتے ہیں، انشاءاللہ امید ہے آپ کو یہ میمورائز ہو جاتے ہیں۔ اور باقی بھی کریں گے، پریپوزیشن بھی کریں گے، ساری چیزیں کریں گے، بڑا ہی کنسائز سا اپنا ویریفائڈ کر کے میں نے سلیبس یہاں پہ اپلوڈ کروں گا آپ لوگوں کے لیے، اور آپ دیکھیں گے سارا پیپر ہر طرح سے یہیں سے آیا ہوگا۔ ہم سارا کریں گے، پاک افیئر بھی کریں گے، جی کے بھی کریں گے، جنرل سائنس بھی کریں گے، میتھمیٹکس بھی دیکھیں گے، ہر چیز کریں گے۔ ابھی شروعات ہے، ڈیوٹی آورز کے بعد میں نے ٹائم نکالا ہوا ہے، سلائیڈ بنانے میں، بنوانے میں، میٹیریل اس کو دینے میں کمپوزر کو ٹائم لگتا ہے، پھر ریکارڈ کرنے میں بھی ٹائم لگتا ہے۔ انشاءاللہ گاہے بگاہے ویڈیوز آتی رہیں گی، آپ لوگ مستفید ہو جائیں۔ شروع کرتے ہیں جی پی پی ایس سی انگلش ون ورڈ سبسٹیٹیوشن کا لیکچر۔ پہلا جی ایم سی کیوز ہے ایگنوسٹک۔ یہ جو بھی کرواؤں گا ویسے تو ہزاروں میں ہیں، آپ کو ہزاروں لاکھوں مل جائیں گی یہ ون ورڈ سبسٹیٹیوشن، لیکن جو میں آپ کو کرواؤں گا تقریباً 700 800 یا میکسیمم 1000 تک جو کروائی جائیں گی وہ اسی طرح سے ہوں گی، اردو میننگ کے ساتھ ہوں گی، کنسیپٹ کے ساتھ ہوں گی، اور جو میں کرواؤں گا اس کے علاوہ پی پی ایس سی میں کوئی نہیں آئے گی۔ یہ یقین رکھیں، یہ لکھ لیں میری بات، میرے پڑھائے کے، میرے جو میں پڑھاؤں گا، میرے پڑھانے کے علاوہ کوئی چیز پیپر میں نہیں آئے گی، سارا کچھ یہیں سے آئے گا۔ چھوڑ دیں آپ یہ کہنا کہ لاکھوں ہیں ہم کیسے یاد کریں، ہزاروں ہیں ہم کیسے یاد کریں، سینو اینٹو ہزاروں میں ہیں کس طرح یاد کریں، وہ بات چھوڑ دیں۔ جو میں یہاں پہ کروا دوں گا، 500 کرواؤں، 600 کرواؤں، 700 کی سیریز کرواؤں، یہیں سے پیپر آئے گا، یقین مانیں۔ کوئی آپ کے پیسے نہیں لگ رہے، تھوڑا سا ٹائم ہی ہوتا ہے، 5-10 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، اگر آپ دیکھ لیتے ہیں تو آپ ہی کا فائدہ ہوگا، آپ دیکھ لیں گے پیپر میں، اگر فائدہ ہو تو کمنٹ ضرور کیجئے گا بعد میں۔ ایگنوسٹک، ایگنوسٹک کہتے ہیں جی جو خدا کی موجودگی اور ناموجودگی پر یقین نہ رکھتا ہو۔ مثال کے طور پہ جو کبھی کہتا ہے ہاں یار خدا ہے، کبھی کہتا ہے یار خدا تو ہے ہی نہیں، مطلب کہ جب لوگوں کی کوئی باتیں سنتا ہے یا کوئی میریکل دیکھ لیتا ہے تو کہتا ہے جی خدا موجود ہے، لیکن کبھی کبھی کہتا ہے خدا ہے نہیں، ہم ایسے ہی بنے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ ون ہو از ناٹ شیور اباؤٹ گاڈ ایگزسٹنس۔ دوسرا ہے جی آلٹورسٹ، انسانیت سے محبت کرنے والا، پوری جو اس دنیا پہ لوگ ہیں، لوگ بستے ہیں، دنیا بستی ہے، سب کا بھلا چاہنے والا، a lover of mankind۔ نیکسٹ ہے امیچر، یہ ہوتا ہے جی جو اپنی خوشی کے لیے کوئی کام کرتا ہو، ٹھیک ہے، پروفیشنل نہ ہو، اس کو کام کرنے کا طریقہ نہ آتا ہو، ٹھیک ہے، پر اپنی خوشی کے لیے، اپنی جوائے کے لیے وہ یہ سارا کچھ کرتا ہو۔ ون ہو ڈز اے تھنگ فار پلیئر اینڈ ناٹ ایز اے پروفیشنل۔ پہلی بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ امیچر اگر وہ دے گا، پیپر میں دے گا، تو یہ ضروری نہیں جو میں نے نیچے سٹیٹمنٹ دیا ہے کہ ون ہو ڈز اے تھنگ فار اے پلیئر اینڈ ناٹ اے پروفیشن، یہی لکھو، تھوڑا سا وہ چینج کر کے بھی دے سکتا ہے سٹیٹمنٹ۔ تو اردو میننگ میں یاد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ امیچر کیا کہتے ہیں، امیچر کا آپ کو اردو میں پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ
انگلش تو ظاہری سی بات ہے ہماری فرسٹ لینگویج نہیں ہے، تو اردو میں ہی اس کو یاد کریں. بہتر طریقہ بھی یہی ہے، ایڈیم کو، سینوینٹو کو، ون ورڈ سبسٹیٹیوشن کو اردو میں یاد کرنے کی کوشش کریں. انگلش تو آپ پھر دیکھ ہی لیں گے، جو بھی اسٹیٹمنٹ دے گا اگر آپ کو اردو میننگ پتہ ہے تو آپ اس کو ٹک کر ہی سکتے ہیں. امیچر جہاں پہ آ جائے، جو اپنی خوشی کے لیے کام کرتا ہو، ٹھیک ہے، آپ اسٹیٹمنٹ پڑھیں گے، آپ ٹک لگا دیں گے. اردو یاد کریں. یہ کوشش کی ہے میں نے اردو لکھنے کی اور اردو میں ہی سمجھانے کی. کسی چینل پہ اس طرح نہیں سمجھایا گیا ہوگا، کیونکہ ان لوگوں نے اکیڈمیز بنائی ہوئی ہیں. اگر وہ سارا کچھ آپ کو چینل پہ کروا دیں تو پھر ان کا جو کام ہے، ان کی جو اکیڈمیز ہیں وہ ماند پڑ جائیں گی، وہاں پہ کوئی پڑھنے والا نہیں ہوگا. لیکن مجھے اس طرح کا کوئی کنسرن نہیں ہے، میں فری آف کاسٹ ایک ویلفیئر کے طور پہ آپ لوگوں کو سب کچھ کروا دوں گا انشاءاللہ. نیکسٹ ہے ایمبی ڈیکسٹریس، دونوں ہاتھوں سے کام کرنے کی صلاحیت رکھنے والا. ون ہو کین یوز ایدر ہینڈ ود ایز، دونوں ہاتھوں سے کام کر لیتا ہو، رائٹ ہینڈ سے بھی کر لیتا ہو، لیفٹ ہینڈ سے بھی کر لیتا ہو، تو اس کو کہتے ہیں ایمبی ڈیکسٹریس. 5 ہے انارچسٹ. انارچسٹ کیا ہوتا ہے؟ ون ہو از آؤٹ ٹو ڈسٹروائے آل گورنمنٹس پیس اینڈ آرڈر، جو ریاست کا امن تباہ کرنا چاہتا ہو وہ انارچسٹ ہوتا ہے. اردو یاد کرنے کی کوشش کریں، انگلش کو چھوڑ دیں. اپوسٹیٹ، جو اپنا مذہب تبدیل کر لے. اگر آپ کو اردو آتی ہے تو اسٹیٹمنٹ سے آپ کو فرق نہیں پڑے گا، وہ آپ پڑھ کے ٹک لگا سکتے ہیں. اے پرسن ہو ہیز چینجڈ ہز فیتھ، جو اپنا مذہب تبدیل کر لے اس کو اپوسٹیٹ کہتے ہیں. اس کے بعد ہے آربیٹریٹر، جو دو پارٹیوں کے درمیان ثالث کا کردار ادا کرتا ہو. جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی جھگڑا ہو جائے، لڑائی ہو جائے، کسی کی برادری میں ہو جائے، کہیں پہ بھی ہو جائے، وہ کہتے ہیں یار کسی کے پاس جا کے نا مسئلہ حل کر لیتے ہیں، کوئی تیسرا بندہ چن لیتے ہیں. وہ دراصل وہ ثالث ہوتا ہے. ا پرسن اپوائنٹڈ بائی ٹو پارٹیز ٹو سالو ا ڈسپیوٹ، مسئلے کو حل کرنے کے لیے جو بندہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے، ثالث کا کردار ادا کرتا ہے، اس کو آربیٹریٹر کہتے ہیں. 8واں ہے استھیٹک. استھیٹک کہتے ہیں سادہ زندگی جینے والا. ون ہو لیڈز این اسٹیورڈ لائف. اتھیسٹ. اچھا، اتھیسٹ کسے کہتے ہیں؟ ایگنوسٹک پڑھا، جس کو یقین نہیں ہوتا کہ خدا ہے یا نہیں ہے، وہ کبھی کہتا ہے یا کبھی کہتا نہیں ہے. اور اتھیسٹ ہوتا ہے جو خدا کو سرے سے مانتا ہی نہیں ہے، وہ کہتا خدا ہے ہی نہیں. اے پرسن ہو ڈز ناٹ بلیو ان گاڈ. اور اس کا اینٹونیم ہے تھیسٹ. ٹھیک ہے، تھیسٹ ہوگا توحید پرست، مطلب خدا کو ماننے والا. اور تھیسٹ کے پہلے ہم اے لگا دیں تو آتھیسٹ بن جائے گا، جو خدا کو نہ مانتا ہو. بینکرپٹ، یہ ہوتا ہے جی جو بینک کا قرضہ ادا نہ کر سکے. ون ہو از انیبل ٹو پے ہز ڈیبٹس، جو قرضہ ادا نہیں کر سکتا اس کو بینکرپٹ بھی کہتے ہیں، اس کو انسالوینٹ بھی کہتے ہیں. اور تیسرا ورڈ ہے اس کو فور کلوز بھی کہتے ہیں. یہ تینوں ورڈ پی پی ایس سی میں کئی بار آ چکے ہیں. کہیں پہ بینکرپٹ دیا تھا، کبھی اس نے کسی پیپر میں انسالوینٹ دیا تھا، کبھی فور کلوز بھی دیا تھا، تو تینوں ٹھیک ہیں. بائی گاڈ، یہ ہوتا ہے جی مذہبی جذبے کا حامل. ون ہو از فلڈ ود ایکسیسو انتھیوزیزم ان ریلیجیس، جو مذہبی جنون رکھتا ہو وہ بائی گاڈ ہوتا ہے. اس کا سینو ہے جی فناٹک، جنونی. بوہیمیا، اس کے آپ گانے بھی سنتے ہوں گے، اس کا ایک الگ ہی سٹائل ہے، سب سے وہ یونیک ہے، اس کی ڈریسنگ بھی یونیک ہے. اس چیز کو کنسیپٹ میں رکھیں کہ جو بوہیمیا ہے جس کے آپ گانے سنتے ہیں، اس کا اپنا ڈریسنگ بھی سب سے الگ ہوتی ہے. وہ خلاف رواج رہن سہن جو ہوتا ہے، یعنی کہ ہم جو کپڑے پہنتے ہیں اس کا تھوڑا الگ ہی لائف سٹائل ہوتا ہے، کپڑے الگ پہنتا ہے. این انکنونشنل سٹائل آف لیونگ. بوہیمیا کی بات جو میں نے کی ہے وہ آپ کو کنسیپٹ کے لیے کیا ہے، اس کا ویسے اس معروضی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اپنے کنسیپٹ کی بات ہے. خلاف رواج رہن سہن کرنے والا بوہیمیا ہوتا ہے. 13 ہے کاکوگرافسٹ، جو حروف لکھتے وقت غلطی کرے، جس کے سپیلنگز غلط ہوں، غلط حروف لکھے، اس کو کاکوگرافسٹ کہتے ہیں. اردو پہ غور کریں آپ، انگلش کو چھوڑیں. ون ہو از بیڈ ان سپیلنگس. کینیبال، کینیبال کہتے ہیں جی جو انسانی گوشت کھائیں. موویز بھی ہیں جی ہالی ووڈ کی، ٹھیک ہے، جو انسانی گوشت کھاتے ہیں. کینیبال جنگلوں میں رہتے ہیں. ون ہو فیڈز آن ہیومن فلیش. 15 ہے کارنیورس، جو گوشت خور ہوتے ہیں. ون ہو فیڈز آن فلیش، جو گوشت کھاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کارنیور. جو انسانی گوشت کھاتے ہیں وہ کینیبال. 16 ہے چاؤنسٹ،
جو نظریاتی ہو یا اس کا کوئی نظریہ ہو اس کو چاؤنسٹ کہتے ہیں. A person who is blindly devoted to an idea, جو اپنے ایک نظریے کو لے کے اپنی پوری زندگی گزار دیتا ہے, اپنے نظریے پہ چلتا ہے, اس کو چاؤنسٹ کہتے ہیں, نظریاتی کہتے ہیں. 17 ہے کنونیسر, صاحب ذوق بندہ جو ہر چیز کا ذوق رکھتا ہو, جس کو شوق بھی ہو. A critical judge of any art and craft, جو ہر چیز کا ذوق رکھتا ہو, ہر چیز کو پرکھتا ہو, دیکھنے کی نظر سے دیکھتا ہو. 18 ہے کنٹمپریریز, ایک ہی دور میں رہنے والے دو بندے, ٹھیک ہے, یا بہت سارے بندے بھی ہو سکتے ہیں لیکن دور ایک ہو, ٹھیک ہے, کہ ایک بندہ فلاں دور میں رہتا تھا اور اسی دور میں ایک فلاں بندہ بھی ہوا کرتا تھا. پرسن لیونگ ایٹ دا سیم ٹائمز. 19 ہے کنویلسکنٹ, ون ہو از ریکورنگ ہیلتھ آفٹر illness, جو بیماری سے صحت یاب ہوا ہو, ٹھیک ہے. 20 ہے کوکوٹ, جو لڑکی کسی بندے کو دھوکہ دیتی ہے, چاہے لڑکی ہو چاہے عورت ہو, اس کو کوکوٹ کہتے ہیں, دھوکے باز لڑکی یا عورت. A girl woman who flirts with men, جو دھوکہ دیتی ہے بندے کو. 21 ہے کاسموپولیٹن, ایسا بندہ جو پوری دنیا کو اپنا گھر سمجھے, یعنی کہ پوری دنیا کی اپنے گھر جیسی بھلائی کرے, پوری دنیا کا بھلا سوچے. A person who regards the whole world as his country, کاسموپولیٹن کہتے ہیں. 22 ہے سائنوشور, اب سائنوشور ہوتا ہے جی کشش کا محور, ایسا بندہ, ایسا کوئی بھی, یعنی کہ ایسی پلیس پہ کوئی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کو ہر بندہ ہی دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ کشش کا محور بنا ہوتا ہے, اپنی کسی یونیک وجہ سے بنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اپنے نام کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, اپنی شخصیت کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے, اس کو کشش کا محور کہیں گے, سائنوشور. ون ہو از a center of attraction. 23 ہے سائنک, جو دوسروں کے مذہب پر بے جا تنقید کرتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو سائنک کہتے ہیں, دوسروں کے مذہب پر تنقید کرنے والا. ون ہو sneers at the beliefs of others. 24 ہے ڈیبونیر, نرم خوش خرم انسان جو ہوتا ہے, ہر کسی سے اچھے طریقے سے پیش آنے والا, خوش خرم اخلاق کا مالک جو ہوتا ہے, ڈیبونیر ہوتا ہے. سوائے polished and light hearted person. 25 ہے ڈیماگوگ, ایک ایسا لیڈر جو اپنے پیروکاروں کو اپنی تقریر سے متاثر کرتا ہے, ٹھیک ہے. A leader who sways his followers by his oratory. 26 ہے جی ڈیلیٹنٹ, اب یہ کیا ہوتا ہے, فن سائنس اور ادب میں ماہر نہ ہو, بس شوقیہ کام کرے, سنجیدہ نہ ہو, ٹھیک ہے. یہ بھی شوقیہ کام کرتا ہے, کوئی سیریس نہیں ہوتا, پر یہ آرٹ اور سائنس اور لٹریچر میں زیادہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, کام کرتا ہے, اس کو ڈیلیٹنٹ کہتے ہیں. 27 ہے ایفیمینیٹ, زنانہ عادات کا حامل, ٹھیک ہے, جس میں پر ہوتا تو مرد ہے پر اس میں زنانہ عادات ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اس کو ایفیمینیٹ کہتے ہیں. A man who is womanish in his habits. 28 ہے ایگوئسٹ, خود غرض, اپنا بھلا سوچنے والا. A lover of oneself, of one's advancement, جو صرف اپنا ہی بھلا سوچتا ہے, ٹھیک ہے, دوسروں کا بھلا نہیں سوچتا, دوسرے کا چاہے نقصان بھی ہو جائے اس کو فائدہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, خود غرض ہوتا ہے, ایگوئسٹ اس کو کہتے ہیں. اور یہ آپ کو بتاتا چلوں. اور 29 جو ہے یہ ہے ایگوٹسٹ, یہ پریویس دیکھیں, یہ تھا ایگوئسٹ, 29 ہے ایگوٹسٹ, اس میں ٹی آ رہا ہے, تو اس 28 سے مراد تھا جو اپنا بھلا سوچتا ہے, اور 29 والے ایگوٹسٹ سے مراد ہے جو صرف اپنی کامیابیوں کا بتاتا رہتا ہے, صرف اپنی ہی باتیں کرتا ہے, کسی محفل میں بیٹھا ہو, کہیں اور بیٹھا ہو, کسی آفس میں ہو, کہیں پہ بھی ہو, وہ صرف اپنی ہی کامیابی کی باتیں کرے گا, لوگوں سے اپنی ہی باتیں کرتا رہے گا, اس کو ایگوٹسٹ کہتے ہیں. ون ہو آفن ٹاکس آف ہز اچیومنٹس. لاسٹ ہے آج کا 30, یہ کئی بار پیپر میں آیا ہے, سارے جو کروائے ہیں میں نے یہ سارے ہی آتے رہتے ہیں پیپر میں, پر جو زیادہ امپورٹنٹ ہے, جو کنفیوزنگ ہوتا ہے, وہ میں کوشش کرتا ہوں بار بار ریپیٹ کرتا رہوں تاکہ آپ کو یاد ہو جائے. اب ایک ہوتا ہے امیگرینٹ, ای سے امیگرینٹ ہوتا ہے, اور نیچے میں نے لکھا ہے آئی سے بھی امیگرینٹ ہوتا ہے. اب دونوں میں فرق کیا ہے, ای والا امیگرینٹ کہاں پہ لگائیں گے اور آئی والا امیگرینٹ کہاں پہ لگائیں گے, تو آپ کو بتاتا چلوں. ای والا کنسیپٹ اپنا ایک بنائیں, جہاں پہ ای والا امیگرینٹ لگانا ہوگا تو اس سینٹنس کے اندر جو سٹیٹمنٹ آپ کو دی ہوگی اس کے اندر کہیں پہ ایگزٹ لکھا ہوگا. ایگزٹ, ای سے ایگزٹ ہوتا ہے
اور ای سے ہی امیگرینٹ ہوتا ہے. ایگزٹ والی اسٹیٹمنٹ کے پڑھنے کے بعد آپ نے ای والے امیگرینٹ کو ٹک لگا دینا ہے. اور آئی والا امیگرینٹ کہاں پہ لگانا ہے؟ جہاں پر جس اسٹیٹمنٹ کے اندر کمنگ ہو کہ وہ آپ کے ملک میں آ رہا ہے، کمنگ ہے، آ رہا ہے. اب کمنگ میں دیکھیں آئی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو امیگرینٹ بھی آئی سے ہی شروع ہو رہا ہے. آئی والا امیگرینٹ کمنگ میں بھی آئی ہے، اور آئی کو دیکھتے ہوئے کمنگ والے آئی کو آپ نے آئی والے امیگرینٹ کو ٹک لگانا ہے. میرے خیال میں یہ کنسیپٹ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. مزید پڑھتے ہیں. اے پرسن ہو لیوز ہز کنٹری ٹو سیٹل ان اندر کنٹری. ایک بندہ ملک چھوڑ رہا ہے، دوسرے ملک میں رہنے کے لیے جا رہا ہے، وہ ای والا امیگرینٹ ہوگا. چھوڑ رہا ہے، ایگزٹ کر رہا ہے، ایک ملک سے نکل رہا ہے، ایگزٹ ہو گیا نا جی. ای سے ایگزٹ نکل رہا ہے یا لیو کر رہا ہے، ایگزٹ والا ای والا آپ نے امیگرینٹ لگانا ہے. اس کے بعد دیکھیں آئی والا، اور جہاں کمنگ آ جائے وہاں آئی والا امیگرینٹ آتا ہے، اور جہاں یہ لفظ ایگزٹ آ جائے تو ای والا امیگرینٹ لگائیں گے. یہ آپ کو دونوں کلیئر ہو گئے ہوں گے، یہ آتے رہتے ہیں پیپر میں. چلیں جی، آج کا لیکچر ختم ہو گیا، اور امید ہے اس 10-12 منٹ میں آپ کو بہت ساری چیزیں میں نے سکھا دیں، کنسیپٹ کے ساتھ پڑھا دیں. اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، مکمل سیریز کروائیں گے آپ کو. اور چینل کو سبسکرائب کرنے کا نہیں کہوں گا، اگر آپ کو اچھا لگتا ہے کرنا تو آپ کر دیں، اگر آپ کے لیے فائدہ مند ہے تو آپ کریں، ضرور کریں. اللہ حافظ.